ویلکم ٹو آر چینل۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ملالہ اور ساحر خانزادہ کی کہانی۔ ملالہ خان، جس کی شادی زبردستی اس کے کزن ساحر خانزادہ سے کر دی جاتی ہے، لیکن کیا وہ اس رشتے کو قبول کرتے ہوئے ساحر خانزادہ کو اپنا شوہر مان لے گی؟ جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ پڑھیے آج کی یہ دلچسپ رومانوی اسٹوری۔ مجھے ساحر خانزادہ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں واپس امریکہ جانا چاہتی ہوں، ملالہ اپنی ماں کے سامنے روتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں تو جو ایک غلطی کی وجہ سے ساری زندگی اپنے خاندان والوں سے دور رہی تھی، اپنے باپ کی طبیعت خرابی پر امریکہ سے لوٹی تھی اور پھر اپنے باپ کی آخری خواہش پر اپنی بیٹی ملالہ کا نکاح خاندان کے بڑے وارث ساحر خانزادہ سے کیا تھا، جس سے پورا گاؤں ڈرتا تھا۔ طلاق کا مطالبہ کرتے ملالہ نہیں چاہتی تھی۔ کمرے کے باہر ساحر کھڑا تھا جو غصے سے مٹھیاں بھیج گیا تھا، اور پھر اگلے دن ہی ساحر کی ضد پر ملالہ کو رخصت کر ساحر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ سفید اور سیاہ کے خوبصورت امتزاج کا کمرہ ماڈرن اور جدید تھا، اور ساتھ ہی رہائشی کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت۔ ماڈرن انٹیریئر ڈیزائننگ کروانے سے سوچ کی خستہ حالت کبھی نہیں چھپتی۔ ایک جھٹکے سے اپنے سر سے وزنی زرتار کا دوپٹہ اتار کر صوفے پہ پھینکا۔ اس خانزادہ کو کیا لگا تھا کہ میں اس کی سیج سجا کر بیٹھی ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تنفر سے ہنکارا بھرتی وہ ڈریسنگ روم سے اپنے لیے کمفرٹیبل ڈریس نکالتی خود کو وزنی لہنگے سے آزاد کرنے لگی۔ اس کی زندگی کو میں نے اس پر ہی تنگ نہ کر دیا تو میرا بھی نام ملالہ خان نہیں۔ آرام دہ حالت میں بیٹھی بیڈ پر لیٹتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ کب سے دوستوں کے درمیان ڈیرے پر موجود تھا۔ آج اس کی دلہن رخصت ہو کر اس کے کمرے کے مکین بن گئی تھی، لیکن اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کا بالکل نہیں تھا۔ اس دن طلاق کے بعد اس کے منہ سے سننا اس کی انا پر ایک کاری وار تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کتنی جرأت سے اس کے ذات کی نفی کر گئی۔ ایسی ہمت آج تک کسی کی نہیں ہوئی تھی۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اپنی نظروں اور اپنے دل کی حفاظت اس نے پوری ایمانداری سے اپنے ہونے والی بیوی کے لیے کی تھی۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا، لیکن جس طرح سے ملالہ خان اس کی ذات کو رد کرنے کی صحیح کر رہی تھی، وہ کسی بھی انا پرور مرد کو غصہ دلا سکتا تھا۔ سو اس نے بھی وہی کیا۔ وہ نکاح کے لیے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور اس نے رخصتی کروا لی۔ آپ کی بھی ٹیڑھی کل سیدھی کرنی پڑے گی۔ زیر لب مسکراتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا استقبال اندھیرے نے کیا۔ کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے وہ پری پیکر دنیا و مافیہ سے بے خبر اس کے بیڈ پر انتہائی سکون سے نیند پوری کر رہی تھی۔ لائٹ آن ہونے پر وہ ذرا سا کسمسائی۔ کمرے کو قبر بنا کر کون سوتا ہے؟ خدا کی پناہ، اتنا اندھیرا! اس کو آنکھیں کھولتا دیکھ وہ بڑبڑایا۔ ملالہ، جس کی نیند تیز روشنی سے کھل گئی تھی، اس کی ہڑبڑاہٹ سنتی لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اونچی بولو۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ملکہ عالیہ، آپ تو زندگی کو زندگی بخشتی ہیں، تو میرے کمرے کو قبر کس خوشی میں بنایا ہے؟ وہ بھی طنزیہ بولا۔ ہاں، جب زندگی موت سے بھی بدتر بنائی جا رہی ہو تو 2 پل سکون کے لیے قبر میں آنکھیں مون لینا ہی دلی شادمانی لگتا ہے۔ وہ بھی تڑاک کر بولی۔ ہاں، میں نے بھی کہیں سنا تھا کہ سکون صرف قبر میں ہے۔ اس کی طرف استہزائیہ مسکراہٹ اچھالتا وہ گھڑی اتارتا سائڈ ٹیبل پر رکھتا بیڈ کے دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ وہ تل ملائی۔ تو اور کہاں سو؟ وہ سر کے نیچے بازو ٹکاتا آنکھیں موندے ہی بولا۔ صوفے پر؟ ملالہ کا جواب بھی حاضر تھا۔ بات سنیں میری، نہ ہی آپ کوئی 19ویں صدی کی ہیروئن ہیں اور نہ ہی میری نسبت کسی بالی ووڈ ہالی ووڈ رومانٹک اسٹار سے کہ جو آپ کی حکم کی تکمیل و تعمیل کے لیے صوفے پر سو جاؤں۔ میرا 6 فٹ 2 انچ کا وجود اس چھوٹے سے وقفے پر پریکٹیکلی تو کیا ہائپوتھیٹیکلی بھی پورا نہیں آ سکتا۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ اس کے منہ پر آئی لٹ کو ہلکے سے کھینچتا وہ دوبارہ گویا ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ میرا بیڈ ہے، آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ زبردستی ہی صحیح میری زندگی کا حصہ تو ہے، تو یہ کمرہ اور بیڈ تو پھر ثانوی چیز ہے۔ اس لیے اس سائٹ پر آرام سے سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں، ویسے بھی دن عذاب ہی گزرا ہے۔ تکیہ اپنے منہ پر رکھتا وہ دوسری طرف کروٹ لے گیا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی خانزادہ، وہ چیخی۔ دیکھیں گے۔ اس کے خانزادہ کہنے پر ایک ہلکی سی مسرور مسکراہٹ تکیے میں منہ دیے ساحر کے چہرے پر
چپ دکھا کے کھو گئی۔ بنا آواز کیے سو جائیں ورنہ آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اسے ہلکے سے اپنی طرف کھینچتے اپنے حصار میں لیتا اس کی جان نکال گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ دبی آواز میں بولی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے صحیح معنوں میں طوطے اڑے تھے۔ آرام سے سو جائیں۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ واپس اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گیا۔ پیچھے ملالہ اس کی اس حرکت پر دھڑکنوں کی تال میل کو واپس معمول پر لانے کی کوشش کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے تم ذرا نہیں پسند۔ جانے وہ کیوں اسے سنانا چاہتی تھی؟ ساحر کی طرف سے جواب نہ آنے پر اس نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر خود بھی آنکھیں موند گئیں۔ صبح ساحر خانزادہ کی نیند سینے پر موجود وزن سے ڈسٹرب ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے کوئی نرم و ملائم چیز محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ آنکھ کھولتے ہی اسے سب سے پہلے جو چیز سامنے نظر آئی وہ سانس تک رک گیا۔ اس کے اور ملالہ کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس سے پہلے ملالہ پر جب بھی اس کی نظر گئی تھی احترام سے جھکی تھی، مگر اس وقت جو اس کے قریب تھی وہ اس کی نصف بہتر بن چکی تھی، جس پر اسے مکمل اختیار تھا۔ نکاح کی کشش کے تحت بے ساختہ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کی ملائمت کو محسوس کیا تو یوں لگا کسی گلاب کی پنکھڑیوں کو چھو لیا ہو۔ گال سے ہاتھ سرکتا خمدار گنی پلکوں کو چھو گیا۔ وہاں سے سرکتا ہاتھ اس کے گال کے تل پر آ ٹھہرا۔ اس کے چہرے پر یہ تل کتنا اچھا لگتا تھا۔ دل چاہا اسے لبوں سے چھو کر دیکھے۔ دل بے اختیار ہوا اور اس نے جھک کر پہلا لمس بڑے استحقاق سے سوئی ہوئی ملکیت پر جتایا۔ نکاح کی برکت تھی کہ اس کا دل خود بخود اس کی جانب مائل ہونے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکا، پورے حق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اتنی جدوجہد کے بعد پرسکون نیند سوئی ہوئی تھی، اپنے چہرے پر سلگتے لمس کے احساس نے اسے نیند میں بے چین کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولتی ساحر اپنی آنکھیں موند گیا۔ ملالہ کی آنکھ کھلی تو وہ تقریباً آدھی سے زیادہ ساحر خانزادہ کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ اف ملالہ! گیٹ اے ہولڈ آن یور سیلف! آخر کب تک بے چین لٹو کی طرح سوتے ہوئے بیڈ پر چکر پھیریاں کرنا چھوڑو گی؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ سچ میں اپنی اس عادت پر عاجز آئی۔ شکر ہے یہ جلاد مونسٹر ابھی تک سویا ہوا ہے، ورنہ خواہ مخواہ اس کا غصہ دیکھنا پڑتا۔ اپنی نازک گلابی پاؤں کارپیٹ پر رکھتی وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کے واش روم میں داخل ہونے کے بعد ساحر نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اپنی کارگزاری پر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر گیا۔ ہیں تو آپ معصوم مسز خانزادہ، لیکن بنتی اتھری گھوڑی ہیں۔ کوئی نہیں، ہماری ہی پسلی ہیں، آپ کو ہم ہی سنبھال سکتے ہیں۔ اپنے خیالات پر دل ہی دل میں شادماں ہوتا وہ خود بھی چینج کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ ملالہ خان کی مما نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اپنے خاندانی دشمنوں کے بیٹے سے شادی کی تھی۔ محبتوں کا نیا نیا خمار زور پر ہو تو عقل ماری جاتی ہے۔ یہی حال کچھ نعیمہ خان اور صدام خان کا تھا۔ دونوں کو لگتا تھا کہ ان کی محبت کی قوت اتنی ہے کہ برسوں سے چلی آتی دشمنی میں وہ دوستی کی بہار لے کر آ سکتے ہیں، لیکن دل جذباتی کے فیصلے کچھ اور ہوتے، اور دانائی و دانش اور حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق۔ دونوں نے گھر والوں سے بغاوت کر کے بھاگ کر شادی کر لی اور راتوں رات امریکہ روانہ ہو گئے۔ صدام خان کا بزنس امریکہ میں تھا اور نعیمہ خان نے بھی معلمہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ دن اچھے گزر رہے تھے، لیکن بچھڑے خونی رشتوں کی محبت جب جوش مارتی تو جہاں ویران اور ساری خوشیاں بے معنی لگنے لگتی۔ دن یوں ہی کبھی اچھے اور کبھی اداس گزر رہے تھے کہ صدام خان کی محبت کی نشانی نعیمہ خان کی کوکھ میں آ گئی۔ ابھی وہ اپنی اس خوشی کو اپنے شوہر کے ساتھ شیئر بھی نہ کر پائیں کہ پاکستان سے کال آ گئی کہ صدام کی والدہ بستر مرگ پر ہیں۔ اگر وہ آخری دفعہ ان سے ملنا چاہتا ہے تو فوراً واپس آ جائے۔ ماں کی بیماری کی خبر سن کر وہ بنا بیوی کو انفارم کیے پاکستان روانہ ہو گیا۔ علیل والدہ نے اپنے آخری خواہش صدام کی اس کی بچپن کی منگ کے ساتھ دوسری شادی کی شرط رکھی۔ ایک طرف علیل و ضعیف ماں اور دوسری طرف محبوب بیوی، ان دونوں میں سے ماں کا پلڑا بھاری نکلا اور وہ ان کی شرط کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ نعیمہ خان کو اس بات کی خبر تب ہوئی جب وہاں صدام خان کا ولیمہ بھی ہو گیا۔ جان سے پیارے شوہر کی اس بے وفائی پر انہیں شدید رنج و الم کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اپنے ماں باپ پر اس ہرجائی کو فوقیت دینے کا پچھتاوا اسے زہریلے ناک کی طرح دن رات کاٹتا
پر اسے مضبوطی کا سہارا دینے کے لیے اس کے وجود میں پنپتی ایک دوسری جان کا وجود اسے جلد ہی بہادر بنا گیا۔ جب ملالہ خان پیدا ہوئی تو ہاسپٹل میں نعیمہ خان کے ساتھ کوئی اپنا رستہ نہیں تھا۔ ایک کولیگ نے آزارہ انسانی ہمدردی اسے ہسپتال میں سپورٹ کیا اور اس کا سہارا بنی۔ وہ ستمگر صدام خان اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اسے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ ان سب حالات سے دل برداشتہ ہوتی نعیمہ خان نے صدام خان کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا، جو بنا پس و پیش کے قبول کر لیا گیا۔ نعیمہ ایک دفعہ اور آخری بار پھر ٹوٹی، اور پھر سارے شکاگو نے دیکھا کہ ایک ماں نے اپنی زندگی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ملالہ خان کو بہترین تعلیم و زندگی دی اور ساتھ ہی اس کی تربیت بہترین خطوط پر کی۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا اور ملالہ خان 21 سال کی بھرپور لڑکی بن گئی۔ ابھی اس کی گریجویشن سیریمنی میں کچھ دن تھے، جس کی تیاری میں وہ دن رات ایک کر رہی تھی کہ اچانک پاکستان سے آتی ایک کال نے اس کی زندگی میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کی ماں اسے اگلے ہی دن پاکستان کے آئین، جہاں ان کی والد اور ملالہ کے نانا شدید بیمار تھے، انہی کی آخری خواہش پر 21 سالہ ملالہ کا نکاح 30 سال ساحر خانزادہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ وہ اس نکاح اور اپنی ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ سے پہلے ہی نالا تھی کہ رخصتی کا کھڑاک بھی فوراً ہی پال کر اسے اپنے سے شدید ناراض کر دیا گیا۔ دوسری طرف ساحر خانزادہ کو 30 سال کا بھرپور مرد اور بلوچستان کے کئی قبائل کا سردار تھا، اپنی پھپھو نعیمہ خان کا فیورٹ بھانجا تھا۔ اس کا مزاج اگر بہت سخت نہ ہوتا تو شاید ملالہ خان کو وہ پسند آتا، لیکن پاکستان میں ایک ہی ہفتہ رہنے سے ساحر خان کی روڈنیس اور سنجیدہ مزاجی کے قصے اس نے اپنی کزن سے اتنے سن لیے تھے کہ اسے اس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ ملالہ خانزادہ کی پلیٹ میں کھانا نکالو، کھانے کی ٹیبل پر نعیمہ خان نے ملالہ کو کہا۔ ملالہ نے بھی اپنی ماں سے ناراضگی کا بھرپور انداز کرتے ہوئے ان کے اس حکم کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اس کی اس حرکت پر میں اس پر بیٹھی ہوں، اس کی ممانیوں نے آنکھیں گھمائیں اور ساحر خانزادہ کی ماں ملالہ کی ساس نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ اٹس اوکے پھپھو، میں خود نکال لیتی ہوں۔ معصومیت کا لبادہ اوڑھے ساحر خانزادہ ملالہ کو زہر سے بھی برا لگا۔ ولیمے کا کیا سوچا ہے؟ جس افراتفری میں شادی ہوئی ہے سارا خاندان نہیں آ سکا، سو ولیمہ ہم اپنی شایان شان کریں گے، دادا جان نے سب سے رائے چاہی۔ میرا خیال ہے ابھی کچھ دن عرصہ ولیمہ ملتوی کر دیتے ہیں، تب تک ملالہ بھی یہاں کے اطوار سے واقف ہو جائے گی اور ساحر کو بھی ملالہ کے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا۔ نعیمہ خان نے بڑی معتبرانہ بات کی تھی جس پر سبھی رضامند ہو گئے۔ بنگال کا جادو تو ایسے ہی مشہور ہوا، اصل جادو تو سامنے بیٹھی لڑکی کے تو نین کر گئے اس دل پر، ایسا سحر کہ دل فوراً ہی ماند بسمل تڑپنے لگا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ اس کی گہری آنکھوں سے منعکس ہوتی اس کے دل کو منور کر رہی تھی، اور اوپر سے ان محبوب آنکھوں کا تیش، ساحر خانزادہ کا دل بیٹھے بیٹھے ہی اس کے ہاتھوں سے نکل کر اس ماہ لقا اپسرا کے پاؤں سے جا لپٹا۔ کسی نے کہا، سچ ہی کہا تھا کہ عشق مزاجی کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو محبوب کی آنکھوں کا تیش ہوتا، اور وہ ملالہ ساحر خانزادہ تھی جس پر تیش تاش کی طرح سجتا تھا۔ وہ جب آنکھیں تکھی کیے کسی کو غصے سے گھورتی تو ساحر خانزادہ قسم کھا سکتا تھا کہ ایک دفعہ تو موسم بھی اس کے کتھئی نینوں کے وار سے دم بخود ہو جاتے ہیں، اور اس دفعہ تو ان غزالی آنکھوں کا تیش بھی ساحر خانزادہ کے لیے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد نعیمہ بیگم سے اپنے ولیمے کی ہی بات کرنے آئی تھی کہ اتنی جلدی ولیمہ، جیسے کھڑاک پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات پر نعیمہ بیگم نے ملالہ کے خوب لتے لیے اور اسے انتہائی غصیلی آواز میں ڈانٹا کہ اگر کوئی عزت دے اور آپ کے سر پر محبت کا تاج رکھے تو اس عزت افزائی پر رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ ناشکری کر کے نعمت و رحمت سے محروم ہونا چاہیے۔ ملالہ، میں دیکھ رہی ہوں تمہارے اطوار بگڑنے لگے ہیں، تم بہت بدتمیزی کرنے لگی ہو، مجھے اس بات پر پچھتانے پر مجبور نہ کرو کہ میں نے ایک نافرمان اولاد کو پالا ہے۔ نعیمہ کے سخت الفاظ پر کمرے میں آتا ساحر بھی افسردہ ہو گیا، پھر خود کو سنبھالتا اندر داخل ہوا۔ آ جاؤ خانزادہ، میرا پیارا بیٹا۔ اپنے پیارے بھتیجے کے لیے ان کی زبان میں شیرینی ہی شیرینی تھی، جس پر اور کچھ نہ بن سکا تو بھیگی شکوہ کن نظر وہ ساحر پر ڈالتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھپھو، آپ اسے نہ ڈانٹا کریں، مجھے پتہ ہے کہ اسے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ نرمی سے نعیمہ بیگم کو تنبیہ کرتا وہ خود بھی کمرے سے چلا آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو ملالہ صوفے پر
بیک ہیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ساحر خانزادہ کا دل محبت سے بھر گیا۔ تم نیلی سیاہی کے نیچے ایک الہامی آواز ہو جو رقص کرے تو محبت کے بدن میں ارتعاش پیدا ہو۔ تمہارے سانسوں سے خونی جنگیں محبت کی برساتی پاتی ہیں۔ تمہارے گیت زمین پر اگے ہوئے پودے ہیں اور تم محبت ہو۔ اس کے دل نے سامنے بیٹھی لڑکی سے خاموش اظہار کیا تھا۔ ملالہ، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ آنکھیں کھولتی اس کی طرف دیکھ کر بھویں اچکا گئی۔ مطلب تھا کہ مجھے پکارنے کی وجہ فوراً بولو۔ آپ آئندہ پھپھو سے بدتمیزی نہیں کریں گی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ میری مرضی؟ وہ تڑاک کر بولی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئندہ بدتمیزی نہیں کریں گی، وہ پھر بولا۔ ہاں، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر ہوئی کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ یہ میرا انتہائی ذاتی فعل ہے۔ مجھے اپنی امی سے کیسے بات کرنی ہے اور تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے؟ اس کا لہجہ گستاخ تھا۔ ساحر نے انتہائی غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک دم ہی زور سے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی تو ساحر نے اس کی کمر کے گرد اپنا توانا بازو مضبوط گرفت کی۔ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح کے بعد سے میں یعنی ساحر خانزادہ آپ کا مجازی خدا ہوں، جس کی بات ماننا آپ پر فرض ہے۔ اس کے حواس اڑاتا وہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ ملالہ کی دھڑکن بلٹ ٹرین کی اسپیڈ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، بڑی ہمت کر کے اس نے یہ الفاظ کہے تھے، ورنہ اس کے حصار میں اپنے حواس پر قائم رہنا ایک کٹھن عمل تھا۔ آپ اس کمرے اور مجھ پر اپنے ہر عمل میں آزاد ہیں۔ میں آپ کو کسی بات پر نہیں ٹوکوں گا، لیکن پھپھو کے سامنے آپ بدتمیزی نہیں کریں گی۔ انہیں اس بات پر پچھتانے پر کبھی مجبور نہیں کیجیے گا کہ وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے ایک دھوکے باز کے ساتھ رہنے کی قیمت ایک نافرمان اولاد میں پائی۔ آپ کو غصہ کرنا ہے آپ مجھ پر کریں، اس کمرے کی حد میں جو چیز آپ کے ہاتھ آئے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، لیکن پھپھو پر نہیں۔ آپ اس رشتے پر خوش نہیں ہیں، جیسے اچانک یہ رشتہ ہوا ہے، اس میں آپ کا غصہ کرنا جائز ہے، میں مانتا ہوں اس بات پر۔ جس طرح آپ اس رشتے پر خوش نہیں ہیں، میں بھی تیار نہیں تھا۔ یہ الفاظ پتہ نہیں کیسے اس نے اپنے منہ سے کہے۔ لیکن میں آپ کی پرسنل اسپیس کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق اسپیس دوں گا، لیکن میری صرف یہ شرط ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو یہ بھنک بھی نہ پڑے کہ ہمارا رشتہ آپس میں کیسا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اپنی تقریر کے جواب میں اسے ایک ٹک اپنی طرف غور سے دیکھتا دیکھ وہ اس سے پوچھ گیا۔ جی۔ اتنے مدلل اور نرم انداز میں اس نے یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ فوراً سمجھ گئی۔ گڈ، ناؤ اسمائل۔ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اپنی اس کے حصار کی وجہ سے عجیب ہوتی حالت کو سنبھال نہ پاتی وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر الماری سے ایک چھوٹی بلیک کلر کی ڈبیا نکال کر اس کے سامنے آیا۔ یہ آپ کا منہ دکھائی کا تحفہ۔ ڈبی سے نیلے ہیروں کی خوبصورت انگوٹھی نکال کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈالتا وہ اسے اپنی چوائس پر حیران کر گیا۔ آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر آپ اسے ہر وقت پہنے رکھیں، کیونکہ کچھ دیر میں مہمان آنے والے ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں ویڈنگ گفٹ نہ دیکھ کر وہ آپ کو اپنے سوالوں سے ڈسٹرب اور انکمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کلچر کی عورتوں میں یہ بات بہت عام ہے۔ وہ ہلکے سے سر ہلا گئی۔ لیکن میں نے آپ کے لیے ویڈنگ گفٹ نہیں لیا، وہ انتہائی معصومیت سے بولی۔ ساری عمر امریکہ میں رہنے سے ادھر کے رسم و رواج کا پتہ نہیں تھا۔ اس کی اس معصومیت پر وہ بے ساختہ اس کا ماتھا چوم گیا۔ لڑکی خود ہی ایک گفٹ ہوتی ہے شوہر کے لیے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے دل کے الفاظ کہ تم خود ہی میرے لیے گفٹ ہو دوسرے پیرائے میں مختلف الفاظ دیتا اپنے جذبات چھپا گیا۔ ابھی مجھے ڈیرے پر جانا ہے، کچھ چاہیے ہو تو بی جان جو میری خاص کیئر ٹیکر ہیں، بچپن سے ان سے کہہ دینا، اور اگر کوئی مزید ضروری کام ہو تو مجھے کال کر لینا، ٹھیک ہے؟ نرمی سے اس کا سر تھپکتا وہ چلا گیا۔ پیچھے اس کی جسارت پر شرم سے لال ہوتی وہ اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پر جہاں اس نے شفقت و عقیدت سے لب رکھے تھے وہاں رکھ گئی۔ یہ تو 1% بھی غسیلے نہیں جتنے زارا نے کہا تھا۔ زارا ملالہ کے دوسرے ماموں کی بیٹی تھی، جس نے ملالہ کے دل میں ساحر کا ویسا ہی روپ بسانے کی کوشش کی تھی جیسا وہ باہر والوں کے ساتھ تھا۔ اوف اللہ، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ اپنے دل کے بے قابو دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتی وہ وہیں لیٹ گئی۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ ملالہ خان کا مزاج بھی آج پچھلے دنوں کی نسبت بہت بہتر تھا۔ شاید موسم کا اثر تھا جو اتنے دنوں کے دل کی کثافت دھل سی گئی۔ یہ پریشان رہ کر اس کی بس ہو چکی تھی۔ نائمہ بیگم سے اس کی بول چال بند تھی اور باقی دونوں ممانیاں بھی آتے جاتے طنز برسانے سے باز نہیں آتی تھی۔ ساحر خانزادہ کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی
بہو کے طور پر لائیں، لیکن دادا جان کے فیصلے کے سامنے ان کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جو بھی انہیں اپنی ننند نائمہ سے اللہ واسطے کا بیر تھا، جس کا سارا زہر وہ آتے جاتے ملالہ خان پر برساتی رہتی۔ ملالہ نے ساحر کے سمجھانے کے بعد ان سے دوبارہ اس معاملے میں بات نہیں کی اور نہ ہی ساحر کو اس کی ماں کے رویے کے بارے میں بتایا۔ ابھی اسے یہاں آئے ہوئے 2 ہی مہینے ہوئے تھے اور اسے یقین تھا کہ ساحر اس کی بات کے مقابلے میں زیادہ یقین اپنی ماں پر ہی کرے گا۔ ساحر کے ساتھ اس کے تعلقات بہت برے نہیں تو اچھے بھی نہیں تھے۔ سارے فساد کی جڑ وہ آج بھی ساحر کو ہی سمجھتی تھی اور اس نے بھی اس کی غلط فہمی کرنے کی دور کوشش نہیں کی۔ اپنے معاملات میں الجھ کر وہ ملالہ کے مطابق اس کے وجود کو بھول ہی چکا تھا۔ آج موسم بارش والا ہوا تو اس کے دل پر چھائی اداسی بھی رخصت ہو گئی۔ زارا اپنے ماموزاد بہن کی منتوں پر وہ اس کے ساتھ بائیں باغ میں آئی تھی۔ باغ میں لگے کچے پکے رسیلے آم دیکھ اس کا بھی دل للچایا۔ زارا، مجھے کچی کیریاں کھانی ہیں، اس نے زارا سے مطالبہ کیا۔ رکیں بھابھی، میں پتھر ڈھونڈ لاتی ہوں۔ ذرا ٹہنیوں پر مارنے کے لیے پتھر ڈھونڈنے چلی گئی تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک تقریباً جھکی ہوئی ٹہنی کو پکڑنے کی کوشش میں اچھلنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اپنے پیچھے سے خانزادے کی غصولی آواز سنتی وہ گھبرا کر پلٹی۔ تم اندھی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ باغ میں کتنے مرد کام والے ہیں؟ وہ پہلے ہی غصے میں آیا تھا اور غیر مردوں کی نگاہ اپنی بیوی پر دیکھتا وہ ضبط کا پلو ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میری کوئی بات بھی تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی کیا؟ میں نے کہا تھا نا دوبارہ باہر ایسی فضول حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، مگر تم جیسی ضدی اور بے شرم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا تم نے میری نرمی کا، مگر اب اور نہیں، تمہیں اب بہت جلد تمہاری اوقات یاد دلانی ہی پڑے گی۔ ساحر خانزادہ جیسے آج پھٹی پڑا۔ ملالہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے صفاق انسان کی جانب دیکھ رہی تھی، جس سے زیادہ بد لحاظ اور بے حس انسان اس نے آج تک نہیں دیکھا، مگر وہ بھی ملالہ تھی، اتنی آسانی سے اپنی بے عزتی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ساحر خانزادہ نے اپنے شعلے برساتی نظریں اس پر گاڑ رکھی تھیں۔ ساحر خانزادہ، زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہاری حویلی کی کوئی باندی نہیں ہوں جو تم مجھے میری اوقات بتاؤ گے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بے شرم کہنے والے؟ ایسا کیا گھٹیا پن کیا ہے میں نے؟ ڈرتے ہوں گے باقی لوگ تمہاری سرداری سے، میں نہیں ڈرتی، سمجھے تم؟ ملالہ کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا کیا کر ڈالے۔ وہ غصے اور جذباتی پن میں بولتی ہی چادر کا پلو چھوڑ چکی تھی اور اس وقت وہ اپنے سجے سجائے دلکش سراپے کے ساتھ خانزادہ کے سامنے تھی۔ چادر کا پردہ کب کا ہٹ چکا تھا۔ ہمیشہ اس کو اگنور کرنے والے مضبوط اعصاب کے مالک ساحر خانزادہ اس بار ایسا نہیں کر پایا۔ بلوچی لباس میں ملبوس، بالکل مقامی انداز میں تیار، وہ خانزادہ کو ارد گرد کا ہوش بھلا گئی۔ ڈارک پرپل ڈریس میں اس کی رنگت مزید دھمک رہی تھی۔ بار بار چہرے کو چھوتی بالوں کی چند شریر لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑتے اس کی مہندی سے سجے مخروطی انگلیوں والے نازک ہاتھ خانزادہ کو کسی اور جانب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ ان سب سے بھی بڑھ کر اس کی دھڑکنیں ملالہ کی نوز پن میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ آج ملالہ خان بلوچ خانزادہ کا خود سے کیا پہلا عہد توڑوا چکی تھی، جو اس نے اس کے باپ کو اپنے ڈیرے پر اپنے آدمیوں پر فائر کرتے دیکھ لیا۔ وہ کبھی اس کی بیٹی کو اہمیت نہیں دے گا، وہ اس لڑکی پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے پہلے سے ہی زخمی دل کو مزید گھائل کر گئی۔ ملالہ نے اپنی اتنی سخت باتوں کے جواب میں ساحر خان کی پرتپش نظروں پر دھیان دیتے جلدی سے خود پر شال دوبارہ سے ٹھیک کرنا چاہی، جب ساحر خان کی آواز نے اس کے ہاتھ وہی ساکت کر دیے۔ خانزادہ بہت مشکل سے خود کو اس کی خوبصورتی کے جال سے نکالتے، خود پر قابو پاتے، ذرا تیز لہجے میں بولتا ملالہ کی جانب سے رخ پھیر گیا۔ ملالہ نے اس کی اس بات پر کوئی سوال نہیں کیا، جیسے سمجھ گئی تھی اس کی بات کا مطلب۔ کیا ہوا ساحر خانزادہ، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ اوقات نہیں بتاؤ گے مجھے؟ کیا تم بھی اپنی بی بی سائیں کی طرح مجھے اپنی باندی بنانا چاہتے ہو؟ ذرا مجھے بھی پتہ تو چلے، بقول باقیوں کے دی گریٹ سردار ساحر خان کی سوچ کیا ہے؟ ملالہ کے دل میں ساحر خان کے بولے گئے الفاظ تیر کی طرح چھپے تھے، اس لیے اس کی اندرونی کیفیت سے انجان وہ اپنی ہی دھن میں بولنے لگی تھی۔ ساحر خانزادہ نے خود پر بہت ضبط کرنا چاہا تھا، مگر اس بار وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار اس کے جذبات کو ایسا ہی ہوا دیتی تھی، جو اس بار بھڑک چکی تھی، اور اس کو برداشت کرنا بھی ملالہ نہیں تھا۔ اچانک پلٹتے خانزادہ نے اس حسن و نازک کی مورتی کو بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ ملالہ کا سر سیدھا ساحر خان کے سینے سے جا ٹکرایا۔ فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے دونوں کے درمیان کچھ حد تک فاصلہ رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر ساحر خانزادہ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔
اس کی اس جارحانہ حرکت پر ملالہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خانزادہ کی گرم سانسیں اپنے قریب محسوس کرتے اس کی اپنی سانسوں کا شور الگ زور پکڑ چکا تھا۔ آج اس کی خیر نہیں تھی، وہ شاید انجانے میں آج سوئے شیر کو جگا چکی تھی، جس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے ملالہ کا اس کی چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ ساحر خانزادہ ابھی ابھی صدام خان کے قتل کی دھمکیاں سن کر آیا تھا، جس کے مطابق اگر اس کی بیٹی اس کے حوالے نہ کی گئی تو وہ ساحر خانزادہ کی لاش کتوں کو ڈال دے گا۔ نائمہ بیگم نے بھی اسی خوف کی وجہ سے ملالہ کا نکاح خانزادہ سے کروایا تھا تاکہ وہ صدام خان اسے لے کے نہ جائیں، لیکن ساحر خانزادہ کے مطابق جس قدر باغی ایک پل میں ملالہ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ اپنی ماں اور ساحر کی بدگمانی میں اپنے باپ کے ساتھ چل پڑے۔ بس یہی خوف اسے ملالہ خان کے قریب آنے سے روکتا تھا۔ ڈرتا تھا کہ جتنی محبت وہ ملالہ خان سے کرتا ہے کہیں اس کا دل زخمی ہی نہ ہو جائے۔ تبھی اس کا مزاج آج ملالہ کے ساتھ بہت تلخ ہو گیا۔ ملالہ نے نوٹ کیا کہ وہ دونوں غصے سے لڑائی میں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر خانزادہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ضبط کے لال ڈورے واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس کے الفاظ اور لہجے کی نسبت ساحر خانزادہ کی گرفت اس کے بازو پر بہت نرم تھی۔ وہ ذرا سے جھٹکے سے اپنے آپ اس سے چھڑواتی واپس جانے کے لیے مڑی۔ ابھی 2 ہی قدم چلی ہوگی کہ زمین پر موجود چھوٹے سے تنے سے ٹھوکر کھا کر وہ زور سے گری۔ پاؤں میں شاید موچ آ گئی تھی، جس کی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ساحر خانزادہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ تم بہت برے ہو ساحر خانزادہ، تم اس قابل ہو کہ تم سے نفرت کی جائے۔ وہ لوگ پاگل ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں، تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم جیسا بے حس اور پتھر دل شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنی انا اور خود پسندی کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے تنہا رہ جاتے ہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ حقیقتاً اس کے دل نے ساحر خانزادہ کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا اور کہیں گہرائی میں وہ اس سے محبت بھی کرنا شروع ہو گئی تھی، جس کا اس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ تبھی اس کے سخت الفاظ اسے بری طرح چھپے تھے۔ ساحر کو اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ دانت پر دانت جما کر دونوں ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، وہ جیسے ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ ملالہ ہمت کر کے اٹھتی، بڑی مشکل سے چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی زارا اسے لڑکھڑاتا دیکھ بھاگ کر اس کی طرف آئی اور دوسری طرف سے سہارا دیا۔ اسے لڑکھڑاتا زارا کے سہارے گھر میں واپس جاتا دیکھ وہ خود بھی بے چین ہو گیا۔ صدام خان، اپنی یہ قیمتی وجود تو میں مر کر بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، چاہے پھر یہ خود بھی تمہارے پاس جانے کے لیے آمادہ کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی چھوٹی سی پشت تکتا وہ خود سے اپنی خوشی کے لیے ایک عہد کر گیا۔ وہ جب رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا تو ملالہ سوجے پاؤں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ آنکھیں رونے سے لال ہو گئی تھیں اور وہ روئی روئی نم آنکھیں ساحر خانزادہ کو مسحور کر رہی تھیں۔ موچ آئی ہے تو دوا کیوں نہیں لگوائی؟ وہ قریب آتا اسے استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ اس گھر میں میری کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے میں جیوں یا مروں۔ ایک اماں ہی میری تھی، وہ بھی تم نے ہتھیا لی، وہ غصے سے بولی۔ ساحر آگے بڑھتا اس کا پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے معصوم الزام کی اس نے کوئی تردید نہیں کی۔ پھر خود ہی سائڈ ٹیبل پر ڈرار سے فرسٹ ایڈ کٹ لاتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ بڑے آرام سے اس نے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا اور درد کش مرہم لگاتا پٹی کرنے لگا۔ ملالہ اس دھوپ چھاؤں کے مزاج سے حیران ہی ہو گئی۔ ویسے بھی وہ خوبرو یونانی دیوتاؤں سے حسن والا شخص آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ اب زیادہ چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں لیٹو اور میں جب صبح آؤں تو مجھے تم یہیں ملو۔ اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتا بولا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کے جانے کا سن کر وہ اچانک بولی۔ ڈیرے پر۔ وہ جو کمرے سے نکل رہا تھا اس کے استفسار پر حیران ہوتا مڑا اور جواب دیا۔ وہ گلابی سی اپسرا پرپل ڈریس میں اس کے پہلے ہی ہوش اڑا رہی تھی کہ اس پر اس طرح خالص بیویانہ استفسار پر اس کا دل مزید اسیر ہوا۔ کیوں، وہاں کیا ہے جو ساری رات وہاں گزارو گے؟ آرام سے 1.5 گھنٹے میں واپس آ جانا۔ اس کا لہجہ انتہائی مشکوک تھا۔ ضروری کام ہے، اسے اس وقت جرگے کے لیے نکلنا تھا۔ اگر اس لڑکی کے لمس کی مہک میں کھو جاتا تو اس کے لیے جا پانا مشکل ہو جاتا۔ تمہارا یہ ضروری کام فقط رات میں ہی ہونا ہے؟ غصے میں ایک بار پھر سے وہ اس کے دل کا امتحان لے رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس شیرنی کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا اور وہ اب اس پر بہت غصہ تھی۔ اور ساحر خانزادہ کو اچھا لگا تھا ملالہ خان کا خود پر غصہ کرنا۔ وہ جو کب سے خود پر ضبط کر رہا تھا، اس کی نازک کمر میں بازو حمائل کرتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا۔
تمہارا شوہر اکیلے بہت سے محاذ لڑتا ہے، یہ پہلی رات نہیں ہے جب اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے مجھے اپنا کمرہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، پر یہ پہلی رات ضرور ہے جب میں خود بھی اس طرح تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سنتے ملالہ تڑپ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ساحر خانزادہ اس کے گداز گلابی لبوں پر جھکتا ان کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کی سانسوں کو محسوس کرتے اس شخص کا دل واقعی اس وقت اس کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بالوں کی ملائمت کو چھوتا، اس کی رکتی سانسوں اور کپکپاتے وجود پر رحم کھاتے اسے آزادی بخش گیا۔ ساحر خانزادہ، اگر تمہیں کچھ ہوا میں معاف نہیں کروں گی تمہیں، اب تم زیادتی کر رہے ہو۔ ملالہ کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری۔ وہ ان قبائل کی والوں کی دشمنی سے بخوبی آگاہ ہو چکی تھی اور جانتی تھی کہ یہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا جانم، اس کو محبت سے پکارتے وہ اس پل اس لڑکی کے دل سے اپنے لیے تمام تر ناراضگی ختم کرتا، اسے اپنے سینے میں مقید کر گیا۔ اس کی پناہوں میں سمٹی وہ اس کی گرم سانسیں اپنے گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ ساحر کو دیر ہو رہی تھی مگر وہ لڑکی اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ ملالہ جو ان چند دنوں میں اسے شدید محبت کرنے لگی تھی، وہ جان گئی تھی کہ اب باقی کی زندگی اس شخص کی باہوں میں رہ کر اس کے نام کی سردارنی بن کر رہنا تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کرتی مگر فقط ساحر خانزادہ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے سے حویلی میں اس کی عزت 100 گنا ہو گئی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس سے محبت و عزت سے ملتی تھیں اور وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ساحر خانزادہ کی بدولت ہی ہے۔ ملالہ، ساحر نے اسے دھیرے سے جدا کیا۔ جب اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ وہ تڑپ اٹھا۔ جانم، رو کیوں رہی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے پوچھا۔ وہ جانتا تھا جرگے میں اس کی جان کو خطرہ تھا، مگر وہ سردار تھا، خوف کھا کر گھر نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہ اس نے کبھی ڈرنا سیکھا۔ ہاں، اس لڑکی کو اور اپنے رشتوں کو کھونے سے بہت ڈرتا تھا وہ۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، ملالہ نے اس کی گردن کے گرد اپنے گداز دوریا باہیں حمائل کرتے کرتے گرتے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ اس کی بات پر ساحر کے لبوں پر بہت دل فریب مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ جھکا تھا اور ان براؤن کانچ سی حسین آنکھوں سے آنسوؤں کو چنتا چلا گیا۔ اس کے لبوں کے والہانہ شدت بھرے لمس پر ملالہ لرز اٹھی تھی۔ تاکہ پھر سے پاؤں پر موچ لگوا لو، میرا ذرا سا غصہ تو سہا نہیں گیا اور جانا بیبی کو میرے ساتھ؟ وہ ہلکا سا ہنستا، اسے بہت پیارا لگا۔ اچھا جاؤ، پر جلدی واپس آ جانا، وہ حکم دیتی بولی۔ اوکے، جو حکم، وہ اس کا سر چومتا اٹھا اور بنا پلٹے کمرے سے نکل گیا۔ وہ صبح اٹھی تو ساحر خانزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے پریشان ہوتی اسے کال ملانے کے لیے اس نے فون اٹھایا تو خانزادہ کا میسج پہلے ہی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میری جان، پریشان مت ہونا، تمہارا خانزادہ بالکل ٹھیک ہے اور ناشتے کے وقت تک گھر پہنچ جائے گا۔ اس کا میری جان اور تمہارا خانزادہ پکارنا ہی ملالہ کو شرم سے لال کر گیا۔ وہ تیار ہوتی ناشتے کے وقت پر ڈائننگ ہال آئی تو داد جان اور ساحر کے علاوہ سبھی ناشتے پر موجود تھے۔ وہ اپنی چیئر گھسیٹ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ لڑکی، خانزادہ کہاں ہے؟ اس کی ساس نے استفسار کیا۔ ساحر رات کا گیا، گھر واپس نہیں آیا ابھی تک، اپنی پلیٹ میں آملیٹ نکالتے اس نے جواب دیا، لیکن اس کے اس جواب پر اس کی ممانیوں کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ یہ کیا طریقہ ہے شوہر کو مخاطب کرنے کا؟ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ مجازی خدا کو ایسے نہیں بلاتے؟ وہ قبائل کا سردار ہے، اس کے والد تک اسے خانزادہ کہہ کر بلاتے ہیں، اور تم اس آیا اور ساحر سے مخاطب کر رہی ہو؟ اس کی ممانی کو رشتے میں اس کی ساس لگتی تھی، پھٹ پڑی۔ ملالہ اس کا بہت اچھے سے جواب دیتی، لیکن وہ ساحر خانزادہ کی بیوی تھی اور اس بات کو دل سے قبول کر چکی تھی، تبھی اس کی عزت کی خاطر خاموش رہی۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا بیٹا ساری رات جن دشمنوں کے ساتھ جرگے میں تھا وہ تمہارے ہی دھڑیاری رشتے دار اور تمہارا بھگوڑا باپ ہے۔ اس عمر میں انہیں بیٹی یاد آ گئی، پر اب تم ہمارے خاندان سے وابستہ ہو اور سردار کی بیوی ہو، تمہارا ان دشمنوں سے ہر تعلق توڑنا بنتا ہے۔ اپنے دھوکے باز باپ کی طرح تم نے میرے بیٹے کو دھوکہ دے کر اپنے باپ کے پاس جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ زہر اس کے کان میں اونڈیلتی اس کا دل زخمی کر گئی۔ اس بات سے تو وہ آشنا ہی نہیں تھی کہ اس کا نام نہاد باپ ان سے دشمنی کی شدت میں اضافہ اسے ان سے چھیننے کے لیے کر گیا۔ نگاہیں اپنی پلیٹ پر رکھتے اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپائی۔ ساحر خانزادہ آیا تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تو سب نے جواب دیا، بس ملالہ نے اسے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر لیں۔ وہ حیران رہ گیا کہ رات تو وہ اسے اچھے بھلے موڈ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنی دادی جان سے پیار لیتا وہ سربراہی کرسی چھوڑ کر ملالہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، مزاج یار برہم کیوں ہیں؟ اس کے غصے سے سرخ ہوتی صورت دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ملالہ نے جواب دینے کے بجائے اپنی ساری توجہ کھانے پر مرکوز کر لی۔ ملالہ بیٹے، خانزادہ کو ناشتہ سرو کریں؟
چھوٹی ممانی نے اس کی طرف جتاتی نگاہ ڈال کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے کیا کروانا چاہتی ہے۔ یہ لے سائیں، نہاری کھائیں۔ ساحر جو پانی پی رہا تھا، اس کے منہ میں موجود پانی فوارے کی صورت باہر آیا، اور بھی جس قدر زور سے اس کا قہقہ پڑا، سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا بیگم؟ کم از کم ڈرون اٹیک کرنے سے پہلے بندہ وارننگ کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ اس کی طرف جھک کر کہتا وہ انتہائی خوشگوار مزاج میں تھا۔ میں نے کہا ہے، اس کی ماں سائیں بولی۔ اس کو تمیز ہونی چاہیے کہ شوہر کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، وہ مزید بولی۔ دیکھیے ماسا، وہ میری بیوی ہے، ہمارا رشتہ ہم دونوں کا مشترکہ اور برابری کا ہے۔ وہ مجھے جو چاہیں بلا سکتی ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی املا کی درستگی کی طرح اس کے مزاج کی درستگی کی بات کرے۔ میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو خود تو اپنی بیویوں سے الفاظ میں بھی بادشاہت چاہتے ہیں، لیکن اپنے کردار میں وہ کسی لائق نہیں۔ اور دوسری بات، مجھے سردارنی کی جو بات اچھی نہیں لگے گی، میں انہیں خود سمجھا لوں گا۔ باقی کسی کو بھی اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ مجھے کیسے مخاطب کرتی ہیں۔ بڑی سنجیدگی سے سب کے سامنے ملالہ کا مقام و منصب واضح کرتا وہ ملالہ کے دل میں اپنی عزت بڑھا گیا۔ تو پھر سردارنی کے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر کے آئے ہو؟ چھوٹی ممانی نے سوال کیا۔ ساحر خانزادہ نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ یعنی یہ ہم بھی وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی پر گرا چکی تھی یہ بم۔ ایک نظر اس نے نائمہ پھپھو کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں آرام سے سنتی رہیں۔ اگر وہ شخص ایک باپ بن کر اپنی بیٹی سے ملنے آتا ہے تو سارا اختیار ملالہ خانزادہ پر ہے کہ وہ انہیں معاف کرتی ہے یا نہیں، اور اگر وہ انہیں ہم سے چھیننے آئے گا تو میں اپنی بیوی کا ایک بال بھی کسی کو نہیں دوں گا، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو۔ اس معاملے کو یہیں چھوڑیں اور اب اپنا ناشتہ کریں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ سب کو اس بات کو دوبارہ نہ کرنے کا الٹیمیٹم بھی دے گیا۔ ناشتے کے بعد ملالہ سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی۔ ساحر خانزادہ جب کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی پریشان محسوس ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے چینی سے اس کی طرف لپکی۔ کیا میرے بابا تم سے دشمنی کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر ان کے پاس چلی جاؤ، تو میں تو اسے دشمنی ہی سمجھوں گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر گھڑی اتار کر رکھتا بولا، مجھے ماما نے سب بتایا ہے، میں انہیں معاف نہیں کر سکتی، اور میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ پریشان لہجے میں اس کا بازو کھینچتی اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ مجھے آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ ذرا سا اس کی طرف جھکتا وہ مسکراتے لہجے میں بولا، یہ میں نے کب کہا؟ وہ فوراً بولی، میں نے تو بس یہی سنا۔ اس کو اپنے حصار میں قید کرتا وہ اس کے چہرے پر جا بجا محبت کے پھول کھلانے لگا۔ اس کا شرماتا منہ، موہنہ چہرہ جس انداز میں اس کو اپنی طرف کھینچتا تھا، ایسی کشش تو کشش شکل میں بھی نہیں تھی۔ آپ کے بابا کو میں بہترین الفاظ میں سمجھا آیا ہوں کہ میری بیوی یعنی اس قبیلے کی سردارنی جو چاہے گی وہی ہوگا۔ اس پر کسی کی کوئی زبردستی نہیں چلے گی، کیونکہ اس کے پیچھے اور ساتھ اس کا شوہر ساحر خانزادہ کھڑا ہے۔ ان کی پوزیشن ہمارے معاملے میں کمزور ہے اور وہ ہیں بھی اصل سے بزدل۔ مجھے یقین ہے وہ ہمیں تنگ کرنے سے پہلے اس چار سوچے گا۔ مدلدل انداز میں اس کے تحفظات دور کرتا وہ اس پر ملالہ کو اپنی جان سے پیارا لگا۔ اور ہاں، اپنے ولیمے کی تیاری شروع کریں، آج سے 3 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے۔ اس کے سر کو محبت سے چومتا وہ آہستہ آواز میں اس کے کان میں بولا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ ملالہ خان کے چہرے پر چھپ گئی۔ ساحر خانزادہ ذرا نیچے جھکو، وہ اس کے کان میں رازدارانہ بولی۔ ساحر نے ذرا ہلکا سا نیچے کیا سر تو ملالہ خان نے اس کے عنابی لبوں پر اپنے نرم ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے ہونٹوں کی ملائمت محسوس کرتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ ملالہ اس کے کان کی طرف جھکی اور ہلکی آواز میں بولی، آئی لو یو خانزادہ۔ اس سے پہلے کہ اس کے اظہار پر ساحر کی گرفت اس پر سخت ہوتی اور وہ اس کا جواب اپنی شدت سے دیتا، وہ بڑی چالاکی سے اس کے حصار سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگی۔ ملالہ خانزادہ واپس آئیں، وہ جھنجھلاتا ہوا بولا۔ نو، میرے ماتھے پر پاگل لکھا ہے جو شیر کو جگا کر اس کے کچھار میں آؤں؟ ہلکی سی زبان چڑھا کر وہ باہر بھاگ گئی۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، آج نہیں تو کل آنا تو آپ نے میری ہی پناہوں میں ہے، میری نازک سی جان۔ مسکراہٹ اس کے عنابی لبوں پر بہار بن کر اتری تھی اور فرشتوں نے اس حسین مسکان کی بلائیں لی تھیں۔ ایک نئی خوشیوں بھری صبح زمین زادوں پر نازل ہو چکی تھی۔ یہ نیا دن اس لیے بھی پرمسرت تھا کہ آج سردار ساحر خانزادہ کا ملالہ خانزادہ کے ساتھ ولیمہ تھا۔ جہاں ساحر خانزادہ شہزادوں کی آن بان اور غرور سنبھالے انتہائی وجیہہ لگ رہا تھا کہ نگاہ نہ ٹکتی وہیں ملالہ خانزادہ پھر پرپل رہنگے میں کوہ و کاف سے اتری ہوئی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ جو بھی ان کی جوڑی کو دیکھتا سراہے بغیر نہ رہ سکتا۔ ملالہ خان کی تو آج
چپی نرالی تھی۔ ولیمے سے پہلے وہ اپنے باپ سے مل کر آئی تھی، انہیں بتا آئی تھی کہ اس کی پرسکون زندگی میں اپنے وجود کا پتھر مار کر اس میں ارتعاش پیدا نہ کریں۔ وہ ہمیشہ سے باپ کے پیار کے بغیر رہی ہے، تو اس پیار کی اسے اب کوئی حاجت نہیں، لیکن اگر صدام خان اس سے ملنا چاہیں تو اس کو مل سکتے ہیں۔ اس کے اس فیصلے پر ساحر اور نائمہ بیگم دونوں نے اسے خوب سراہا۔ اب وہ دلہا بنے ساحر خانزادہ کو دیکھتی متبسم تھی، لیکن دھڑکنیں اس کے آنے والے لمحات کا سوچتے دھڑک دھڑک پاگل ہو رہی تھیں۔ فنکشن کی ساری رسومات کے بعد اسے اپنے کمرے میں پہنچایا گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ مایوں میں تھی اور اس نے خانزادہ کو خوب تنگ کیا تھا، اور اب اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی ملالہ کی ہتھیلیاں گھبراہٹ سے نم ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ اپنے حواسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پھولوں کو بھی مقابلہ دیتی مسکراہٹ لیے ساحر خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے دلہن کے روپ میں گھونگھٹ اوڑھے اس کے دل و جان کی روح اس لمحے روح افزا لگ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اب بھی چہرہ چھپاؤ گی؟ نرمی سے استفسار کرتا وہ اس کا گھونگھٹ الٹنے ہی والا تھا کہ وہ اوہ نہیں کہتی اسے روک گئی۔ پہلے میری منہ دکھائی۔ اپنا حنائی ہاتھ آگے کرتی وہ مطالبہ کر گئی۔ ساحر نے اپنے نرمی سے اس کا ہاتھ چوما۔ آپ نے ہاتھ دکھایا تو میں نے ہاتھ دکھائی دے دی، اب اپنا منہ دکھائیں تاکہ آپ کو منہ دکھائی دوں، شرارتی لہجے میں کہتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر گیا۔ نو، زارا آپی نے کہا تھا کہ آپ پہلے منہ دکھائی لینا، پھر اپنی بات سمجھ آتی ہی وہ زبان دانتوں میں دبا گئی۔ ہاں ہاں، اور کیا کہا تھا آپ کو آپ کی زارا آپی نے؟ وہ جیب سے ایک ڈبی نکالتا اس کی طرف بڑھا، جس میں انتہائی خوبصورت اور نازک پینڈنٹ تھا۔ آج کے دن تو میں کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ ہلکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھاتا وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ 16 سنگھار کیے ملالہ خان آج افسراؤں کو بھی مات دے رہی تھی۔ ساحر خانزادہ کے دل نے یک کے بعد دیگرے کئی بیٹس مس کی۔ آپ پہلے ہی نظر میں دل میں گھر کر جانے والی روح ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے آپ سے کس قدر محبت ہے، یا یہ کہ اس محبت کا نزول میرے دل پر کیسے ہوا، لیکن اس بات پر میں اپنی جان کی قسم کھا کر گواہی دے سکتا ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اتنا خوبصورت اظہار محبت کرے گا ملالہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ماتھے سے اس کے لب سرکتے ہوئے ملالہ کے لبوں پر آئے تو وہ آنکھیں زور سے میچ گئی۔ ساحر خانزادہ کی نرم گرفت میں بھی شدت تھی، جس کو محسوس کرتی ملالہ خان پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے، وہ چاند عید کا اترے جو دل کے آنگن میں، ہم عید روز منائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ اس کے کان میں یہ دلکش شعر گوش گزارتا وہ اسے اپنی شدتوں میں سمیٹ گیا۔ یہ رات اس حسین جوڑے کے نام تھی، تبھی کھڑکی سے جھانکتا چاند مستی سے بادلوں میں اٹکھیلیاں کرتا ان سے نظر چرا گیا۔ ان کی زندگی آپس میں بہت حسین ہونے والی تھی، اس کی گواہ تھی ان کے کمرے میں اتری سرمئی رات۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، ملالہ خان اور ساحر خانزادہ کی، جس میں زبردستی سے شروع ہوا رشتہ بنا محبت کا رشتہ۔ آج کا ناول کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے، اینڈ پلیز سبسکرائب آور چینل فار مور انٹرسٹنگ اسٹوریز۔ ملتے ہیں کل نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔